رحیم۔ عید کی نماز میں تکبیرات کتنی بولنا ہے؟ احناف کے نزدیک عید کی تکبیرات زائد صرف 6 ہیں، تو 6 تکبیرات بولنا ہے۔ دوسری روایت میں دوسرے طریقے سے ہے 6 جو بول رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے۔ آگے دیکھو، کل بات آئی تھی عید کی نماز پیچھے پڑ گئے تو کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کہاں جا کو پڑھنا ہے، یہ سب بات آ گئی تھی۔ نہیں، وہ بھی نہیں، سب جگہ ہوگی تو کیا کرنا ہے، کیا بھی نہیں کرنا، گھر کو ہوگا 4 رکعت نفل پڑھ لینا۔ اگر کئی لوگوں کی نماز رہ گئی ہے تو کسی ایک ایسی مسجد میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوئی، بلہ قید میں ہے تو یہ مسئلہ ہے۔ سو اگر بلہ قید میں ہے تو پھر ایسی مسجد میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوئی ہے تو پھر جماعت سے ادا کر لیں۔ عیدگاہ ہی میں دوبارہ عید کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، عیدگاہ میں نہیں پڑھنا ہے، ایک بار ہو گئی بس ختم۔ عید کے بعد سلام مصافحہ کرنا کیسا ہے؟ عید کی نماز کے بعد عموماً فوراً 3 کام کیے جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے بعد۔ نمبر 1 سلام، نمبر 2 مصافحہ، نمبر 3 معانقہ۔ مصافحہ 2 ہاتھوں سے ہوتا ہے، کتنے ہاتھوں سے بعد حدیث آئی گیا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ معانقہ، گلے ملنا۔ اب دیکھو آگے، سلام صاف صاف الفاظ میں کرے، الفاظ بگاڑ کر سلام نہ کرے، اور سلام کے 2 ہی جملے مشروع ہیں، السلام علیکم ایسا، اور سلام علیکم اس کے علاوہ، اور سلام علیکم میم کے جزم کے ساتھ سلام ایسا، سلام علیکم یہ نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ میم کے اوپر پیش لگا کو بولنا السلام علیکم ایسا، سلام ایسی درست نہیں ہے۔ سلام کے وقت جھکنا منع ہے، چونکہ یہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے کے مشابہ ہے۔ سلام کرتے السلام علیکم ایسا کرتی بس نہیں کرنا، ایسا جھکنا نہیں، وہ جھکنا سو اس کے سامنے۔ سلام کے وقت سر پر ہاتھ رکھنا ثابت نہیں ہے، البتہ زبان سے الفاظ کہتے ہوئے ساتھ ساتھ میں السلام علیکم بولتے ہوئے، آدمی دور ہے تو پھر سلام کرتی ہیں میں کو اشارہ کر سکتی ہے، زبان سے بول السلام علیکم ایسا بول سکتی ہیں، سلام بولتے ہوئے یہاں ہاتھ ایسا دور ہے تو آدمی کے واسطے۔ البتہ زبان سے لفظ سلام کے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھانے یا سر اور سینے پر ایسا بولتے ہوئے، یا پھر ایسا السلام علیکم سلام کر رہا ہوں تمہارے کو بول کر، محبت دل سے سلام کر رہا ہوں محبت سے بول کر، سینے پر رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سلام مسکراہٹ اور بشاشت سے کرے، ایسا ہنستے ہوئے سلام کرنا ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، سلام باقی پوچھ رہا کیا بات ہو، بول دیا میں، پھر سلام کرتے سے کئی کو محبت بننے کے واسطے اور پھر آپس میں ہمارا جوڑ پیدا ہونے کے واسطے۔ سلام کے جواب میں سر ہلانا سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے یہ۔ سلام بندہ سلام کر رہا ہے ایسا بولتی ہے بعض لوگ یہ کیا ہے بھائی، جہاں کھیلنا وہاں کھیلو، یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے۔ ان سلام کر رہا تھا تمہارے کو محبت سے، سلام کا محبت کا جواب محبت سے دو، کیا جانے کا ہے، بلکہ اسلام تو نفرت کا جواب بھی محبت سے دینے کے لیے کہتا ہے۔ ہاں البتہ اگر زمانہ اگر وہ دوسرا ہے تو پھر دوسرا کہہ سکتے ہیں۔ مطلب زمانے دوسرے کا مطلب کیا ہے، ایک زمانہ تھا کہ لوگ پتھر برساتے تھے تو پھر اسلام ان کے اوپر پھول برساتا تھا۔ اگر یہ زمانہ ہٹ کے چلے گیا، دوسرا زمانہ آ گیا، جب زمانہ اینٹ کا ہی ہے تو پھر جواب بھی اینٹ کا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، سوال اینٹ کا جواب بھی اینٹ کا ہوگا، لیکن عام طور پر عموماً یہ زمانہ اور یہ حالت نہیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار وہ موقع آتا ہے جب آدمی سلام کرا تو پھر ہمیں کبھی بشاشت سے، چستی سے، ہنستے ہوئے کھلکھلاتے چہرے کے ساتھ ہمیں بھی سے وعلیکم السلام با، کیا با، کھانا کھا لیا کیا با، عید مبارک با ایسا بول سکتے ہیں۔ عید مبارک بولا نکل بات آ گئی تھی، تقبل اللہ منا منکم، یہ ثابت ہے صحابہ سے نبی سے، لیکن وہ جو بات ہے وہ بھی بول سکتے ہیں، لیکن وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وہ عید مبارک بولنا حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن مسنون، حدیث سے ثابت مطلب مسنون نہیں ہے وہ۔ اب اسے کیا کر سکتے ہیں، بولنے میں درست ہے، کوئی وہ غلط بات نہیں ہے، اسلام سے ہٹی ہوئی بات نہیں ہے، بول سکتے، لیکن بہتر کیا ہے تقبل اللہ منا منکم، یہ بولنے تو اچھا ہوگا، ورنہ وہ بولنے والے بھی غلط نہیں ہے، عید مبارک بولنے والے بھی۔ آگے دیکھو، تو سلام کی تو سر نہیں ہلانا، جواب دینا ہے۔ مصافحے کی کوتاہیاں، دیکھو مصافحے کی معافی کیا غلطیاں ہوتی ہیں، دیکھو مصافحہ مسنون جس پر مغفرت کا وعدہ ہے، سلام مصافحہ کر دو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتی کا کو ہے، وہ کس پر، کون سے سلام پر ہے، اس سے قبل سلام ضروری ہے، اس مصافحے سے گناہ معاف ہو جاتی جس مصافحے سے پہلے سلام کر کو رہنا، سلام کر کو بھی مصافحہ کرتے نہیں، وہ سلام مصافحے سے گناہ معاف ہونے کا، مصافحہ کر دو وہ نہیں ہے۔
تو بعض لوگ بغیر سلام کے مصافحہ کر لیتے ہیں، جس پر سنت کا ثواب نہیں ملے گا، صرف مصافحہ کر لیتے رہتے لوگ. سلام کر کو پہلے، بعد میں پھر مصافحہ کرنا. السلام علیکم حضرت، السلام علیکم، ایسا سلام کر لے پھر بعد میں مصافحہ کرنا. کوئی دونوں میں کون سا سلام کرنا ہے؟ انہوں سلام کر رہے ہیں، انہوں سلام کر رہے ہیں، پھر جواب کون دینا؟ یا تو انہوں سلام کرو یا تو ان کو سلام کرنے کا موقع دو. مصافحے کے وقت ہاتھ ہلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاتھ لائے، ایسا ہاتھ لا، ایسا لائے محبت سے، ایسا ہلاتے نہیں کب میں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. کبھی کبھار دور سے بلک دنات بولے تو میں کیا کرتے ہیں، کیا بات ایسا ہے بات دن ملا کو محبت سے، وہ محبت زیادہ ہے تو ایسا ہوتا ہے. تو مصافحے کے وقت ہاتھ ہلانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے. مصافحے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا نہ کسی حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اصل ہے، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے. بعد میں کیا کرتے ہیں لوگ مصافحہ کرنے کے بعد ایسا رکھتے ہیں کہ کہاں بھی نہیں حدیث میں بھی کہاں بھی نہیں کرنا ایسا. مصافحہ سلام کر دیے، مصافحہ کر دیے، گلے ملنا ہے تو مل لیے، موقع ہے تو بس ختم. یہاں تک پورا سلام مصافحہ محبت پوری ہو گئی ہے. محبت کی انتہا کا نام ہے معانقہ. آگے بات آئے گی، یہ بات یاد رکھ لو. محبت کی انتہا کا نام ہے معانقہ، گلے ملنا. اب سب بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا، مسلمان بول کر حق ادا کرتے ہوئے سلام بھی ہو گیا، اور پھر اور محبت تھی تو پھر مصافحہ بھی ہو گیا، گناہ بھی معاف ہو گئے، اور پھر معانقہ بھی ہو گیا. محبت کی اینڈنگ ہو، اس سے آگے اور محبت نہیں ہے. اب اور کیا بچا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا. بیان کے بعد مصافحہ درست تو ہی کر سکتے ہیں، مگر التزام سے تکلیف ہوتی ہے. حضرتوں کو کسی کو بھی تکلیف دینا نہیں ہے. انہوں اگر ملتے تو ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے تو پھر ان سے مل سکتے ہیں. اگر انہوں تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اور ان کو اپنی طبیعت کی کوئی بیماری وغیرہ ہے، انہوں ملنا نہیں چاہتے ہیں، سلام کر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں چھوڑ دینا چاہیے ان کو. خواہ ہمیں 50,000 روپیہ ملتی ہو کو بڑھے تو انہیں گولیاں کھانا رہتا، دم نکلتا ان کا بھی. 50,000 کے واسطے دیکھے تو یہاں کے جاتا پھر، ٹھیک ہے. ان کی حالت کے ساتھ چلتے رہنا میں بھی. بس مرتبہ بڑے بڑے اللہ والے کیا کرتے ہیں، بوڑھی ہو گئی حضرت تو کیا کرتی ہے نا، مصافحہ کرنا کو بابا میں تکلیف میں ہوں، بیماری ہے مجھے، السلام علیکم بول ڈالتی ہے. انہوں بولنے کا پھر لوگ ان کے پیچھے پڑتے رہتے ہیں. بعد میں کیا کرتے ہیں نا، ارشد علی صاحب جیسا کہ آدمی حضرت لگنے لائق مارتے تھے. مطلب ان کا اپنی مصروفیت جانا ہے، ان کو کوئی اور کام رہتا ہے، یا پھر اور سمجھنا چاہیے. محبت کا تو کیا بولو، ہمیں جس سے محبت کرتی ہے حضرت سے، وہ حضرت کی تکلیف کو میں سمجھ لینا، تکلیف دینا نہیں. انہوں ملنے کا موڈ موقع ہے کیا تو مل لو، نہیں ملنے کا موڈ نہیں ہے، ان کو بس مس ہونے کا موقع ہے، یا پھر کوئی اور ان کی فلائٹ مس ہونے کا موقع ہے، یا کوئی اور بات ہے، تو پھر ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. انہوں سلام کر کو چھٹکارا پہنچ چاہتی ہے ہمارے سے، السلام علیکم بول کر، اب ہمیں الگ ہو جانا ان سے، وعلیکم السلام بول کر. خواہ ان کو بولتی ہیں، میں ان کو تنگ کرتی ہیں، یہ محبت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، زحمت ہے، یہ رحمت نہیں ہے، زحمت ہے. دیکھو بیان کے بعد مصافحہ کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں سمجھنا، اسے التزام سے تکلیف ہوتی ہے. مصافحے کے وقت مخاطب کی طرف رخ ہو، ہمیں جس سے ملتی ہے ہمارا منہ کی طرف رہنا. انہوں ادھر مل رہی ادھر سے آدمی اس سے بات کر رہا ہے، نہیں کرنا، یہ بے ادبی ہے. مصافحے کے وقت مطلب ان اسے کم سمجھتا ہے، اس لیے اس کا دیکھتا نہیں ہے. ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں، چہرہ کسی اور کی طرف، اس بد اخلاقی کی ایزار آسانی سے پرہیز کریں. تو ان سے مل رہی تو ادھر منہ نہیں ہونا ہے، ان کو تکلیف ہوگی. انہوں تمہارے عاشق ہے، اس کا سے ملنے ایسے ہونا. عاشق سے بدلا نہیں مل رہا، کسی سے مل رہا ہے ادھر، انہوں بھی عاشقہ رہیں گے، آنے دو ان کو موقع، آنے دو، بعد میں ملیں گے تو کیا ہے. اب انہوں آئی تمہارے عاشق، پہلے عاشق ہے ان سے پہلے آ گئے ملنے کے لیے، پہلی سب پہ بیٹھے، پہلی بار پہلے ہم ملنے واسطے آ گئے ان سے پہلے بھی. ان کو دیکھو کیا ہوا. بعض لوگوں کو اپنی اس بد اخلاقی کا احساس تک نہیں ہوتا ہے. انہیں ادھر ملتے رہتی، ادھر ان سے ملتے رہتی، نہیں کیا ادھر ملتے ادھر سے منہ کرتے رہتی، نہیں کرنا ایسا. یہ بد اخلاقی ہے، اس بد اخلاقی سے اس عاشق کو تکلیف ہوگی. دوسرے کی تکلیف کا خیال بھی نہیں ہوتا اس آدمی کو، دوسرے کی تکلیف دیکھتے ہوئے، دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے، دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں. ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ان کی نگاہ میں چھوٹے ہوتے ہیں. آدمی جسے چھوٹا سمجھتا ہوتا دیکھتا نہیں آدمی، اور جس کی طرف وہ متوجہ ہیں ان کو بڑا سمجھتا ہوتا، وہ ان کی نظر میں بڑا ہوتا ہے، جبکہ ان کا یہی عمل ان کو اللہ کی نگاہ میں چھوٹا کرنے کے لیے کافی ہے. انہوں جب چھوٹا سمجھتے کسی کو، تو پھر ان کا یہی کسی کو چھوٹا سمجھنا اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں چھوٹا کرنے کے لیے کافی ہے. مطلب کسی کو چھوٹا سمجھنا نہیں ہے. جب چھوٹا نہیں سمجھتے ہیں تو کیا کرنا ہے، ان کی طرف پوری جسم، چہرہ، ہاتھ، رخ پورا ہمیں ان کی طرف ہوگا ملنا ہے. نمبر 2 آگے دیکھو، 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے. یہ خط سے نہیں کرنا ہے. حدیث میں بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں دیکھو اپنا عمل بتاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے التحیات اس حالت میں سکھائی کہ میرا ہاتھ نبی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفیہ، میرا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا. مطلب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 2 ہاتھوں کے بیچ میں ان کے ہاتھ میں، مطلب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں. اب یہاں دیکھو، انہوں 2 ہاتھوں سے مصافحہ کیے نہیں کیے وہ نہیں ہے. مطلب کیا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے آدمی دو ہاتھوں سے مل رہی ہو تو پھر چھوٹا آدمی، جب نبی دو ہاتھوں سے مل رہا ہو تو پھر صحابی ایک ہاتھ سے ملے، ہو نہیں سکتا یہ۔ انہوں سمجھانا بتانا چاہ رہی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھ سے مسافہ کی ہیں۔ اسی لیے کتابوں کے اندر باب قائم کر کو ہے، بخاری وغیرہ کتابوں کے اندر باب الاخذ بالیدین، دو ہاتھوں سے مسافہ کرنا، دو ہاتھوں پکڑ کر۔ تو یہ حدیثوں کے اندر اس قسم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نقل کیا گیا ہے۔ ایک ہتھیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہتھیلیاں تھیں، ان کی ایک ہاتھ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ان کی بھی دو ہاتھ ہے، انہوں اپنا عمل دکھا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیے بول کر، سنت بتا رہی ہیں، سنت نبی کی، نبی دو ہاتھ سے پکڑے دیکھو بول کر۔ آگے دیکھو غیر مسلم سلام مسافہ کیا تو کیا بولنا، انہوں نمسکار بولے، گڈ مارننگ بولے، کیا بولے، یا ہمیں ان کو پہلے کرنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ دیکھو عید کے بعد غیر مسلم بھائی بھی سلام اور عید مبارک کہہ کر سلام اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اس سلسلے میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، سلام اسلام کے شعائر میں سے ہے اور وہی اس کا مستحق ہے جو رب کو مانتا ہے۔ سلام کسے کرنا، سلام ہمارے اسلام کی پہچان شان میں سے ہے، شعائر مطلب ہمارے اسلامی کاموں میں سے ہے، تو وہ اس کے مستحق آدمی کچھ کرنا سو۔ سلام کا مستحق کون ہے؟ جو رب کو مانتا ہے ان سلام کا مستحق ہے۔ رب کو مانتا ہے تو پھر یا کئی اللہ مخلوقات کو مانتا ہے تو پھر اسے سلام کرنے کا وہ اہل نہیں ہے۔ جس سلامتی کی دعا اسے دیتی ہے، ہمیں دی جا رہی ہے، غیر مسلم اس سلامتی کے مستحق نہیں ہے، اس لیے غیر مسلم کو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کیا کرنا ہے ان لوگوں کے واسطے، کبھی کرنو سلام کرتے کبھی تمہیں پہل کرتے ان کو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ البتہ ان کے قابل احترام کا کوئی لفظ بول دو، کیا جانے کا، ان کے لیے عزت کا کوئی لفظ بول دو، گڈ مارننگ بول دو، یا پھر آداب بول کر کوئی اور بات کہہ دو، یا سلام کریں تو شرک اور کفر سے سلامتی کا معنی ذہن میں رکھیں، شرک اور کفر سے بچنے کے لیے معنی رکھ کر دل دماغ میں سلام کیا۔ ان کے لیے بہتر بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے نہیں کیا انہوں سلام کرے وعلیک بولو، خالی وعلیک، سلام کیا نہیں بس وعلیک، سلام نہیں خالی وعلیک، تو پھر ان کے لیے کیا کہو، ہداک اللہ کہو، یا تو یہدیکم اللہ بولو، اللہ تجھے ہدایت دے، یہ ان کے لیے بڑی سلام سے بڑی دعا، ان کے لیے ہدایت بڑی دعا ہے اس کے سلام کے ذریعے۔ وعلیکم یا وعلیکا یا پھر السلام یا ہداک اللہ، یہ سب چیزیں غیر مسلم آدمی کے لیے کہہ سکتے ہیں، درست ہے۔ ہاں اگر انہیں سلام کرنے سے ہدایت کی امید ہے تو سلام کرنا جائز ہے۔ اگر وہ آدمی اسلام سے متاثر ہے، تمہارے اخلاق سے متاثر ہے، اسلام سے قریب ہے، تو پھر وہ آدمی کو تمہیں سلام بھی کر، اگر اسلام قبول کرتا بول کر امید ہے تو سلام بھی کر سکتے ہیں اسے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب سلام ختم کر دیا گیا تو مصافحہ جو تتمہ سلام ہے بدرجہ اولا کافر کے لیے جائز نہ ہوتا۔ دیکھو کافر آدمی کے لیے ان سلام اتنا نہ بولتا، پھر آگے کی بات کیا ہے، جائز نہ ہوتا۔ مگر مسلمان ایسی جگہ ہوں جہاں غیر مسلم سے اکثر واسطہ پڑتا ہو، جیسے ہمارا ملک ہندوستان ہے تو ان کے ساتھ دوسرے غیر مسلم لوگ رہتے ہیں، ہمارے دوست وغیرہ، تو ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہوں گے، پڑوس ہوگا ہمارا غیر مسلم بھائی، تو کیا کرنا ہے، یا کوئی بھی معاشرتی تعلق ہو، ایسی جگہوں میں اگر غیر مسلم مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیں تو مسافہ کر لینا چاہیے۔ ان سلام کا حل نہیں ہے، سلام تو بات ختم ہو گئی ہے، سلام بھی نہیں کرنا اسے، لیکن اب ہمارا ملک میں سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو پھر ان کو ہدایت اللہ کوئی اور لفظ بول کر ان کو ہمیں ایسے ہی ان سے مل سکتے ہیں۔ تو بالخصوص اس وقت جب مسافہ نہ کرنے کی وجہ سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، کیا رہے ہم سلام کرتے ہیں ان کی خوشی کو مبارکباد دینی بولتے ہیں، ملتا نہیں، وہ نفرت پیدا ہو سکتی ہے، تعلقات برے ہو سکتے ہیں، اس لیے البتہ ایسے وقت میں عام حالات میں بلا ضرورت ان سے مسافہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ عام موقعوں پر دوسرے عید کے وقت انہیں خود مل رہی تو تمہیں ملنے میں کیا جانے کا ہے، مل لو، ان کے لیے دعا کرو ہدایت کی، ہدایت اللہ بول کر کیا جانے کا ہے۔ عید کے مسافے کی حیثیت کیا ہے، عید کے دن مسافہ کرنا فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ دیکھو مسافہ معانقہ بلا شبہ سنت اور عبادت ہے، مسافہ کرنا، معانقہ گلے ملنا ثابت ہے، سنت ہے، مگر بوقت ملاقات یا بوقت رخصت اب ملتی ہیں تمہیں، ابھی نہ گون سے بول کر کی یا پھر حج کے سفر سے آئے بول کر کی، بہرحال کسی بھی سفر سے آپ ہے، اب ملاقات ہو تو ملاقات کے وقت میں سلام مسافہ کر سکتے ہیں، یا پھر رخصت کے وقت میں آدمی جا رہا ہے، گاؤں جا رہا ہے یا پھر کہیں جا رہا ہے تو آدمی ملاقات کے وقت میں سلام اور مسافہ اور پھر رخصت کے وقت میں سلام مسافہ کر سکتے ہیں۔ نماز اور عید کے بعد مسافہ کرنا آثار صحابہ اور اقوال سلف سے ثابت نہیں ہے، نماز کے بعد مسافہ کرنا یا عید کے بعد مسافہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے صحابہ سے، اس لیے اس کو خلاصہ کیا ہے، اسے ضروری سمجھے بغیر ایسا ہی مل لے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ نہیں ملے تو عید نہیں ہوتی، نہیں ملے تو عید کا ایک عمل چھوٹ کے سکا ہو جاتا، ایسا نہیں سمجھنا۔ اس لیے اکثر فقہاء نے عید کے بعد مسافے کو بدعت قرار دیا ہے، لوگ ضروری سمجھتے ہیں، اس سے علماء کرام کیا کرتے ہیں، جہاں جو ضروری نہیں ہے لوگ اسے ضروری سمجھتے ہیں، علماء کرام بدعت بدلتے ہیں، اسے ضروری سمجھے بغیر مل سکتے ہیں، اپنے اکابر کا بھی فتویٰ ہے، پورے فتوے کی کتابوں کے اندر جو جہاں جس کتاب کے اندر یہ مسئلہ لکھ کر ہے پورے نقل کر کو یہاں پر، تو خلاصہ کیا ہے سمجھ میں آ گیا نہیں، تو بغیر ضروری سمجھے کہ سلام مسافہ وغیرہ معانقہ کر سکتے ہیں۔
تفصیل اور بہت ساری باتیں ہیں یہاں پر، ضروری سمجھے بغیر ملو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کئی مسائل ہے، مسافہ کرتے وقت میں روپے پیسے دینا، پھر بچوں کو عید کے پیسے دینا، یہ سب عیدی بولتے نہیں، یہ کل آئے گی بات انشاءاللہ۔